یہ اس وقت کی بات ہے جب جنگ صرف سرحدوں پر نہیں دلوں کے اندر بھی لڑی جاتی تھی، جب ہر سپاہی کے کندھے پر بندوق کے ساتھ ماں کی دعا اور باپ کی امید بھی ہوتی تھی۔ ایسے ہی دنوں میں ایک فوجی دستہ سرحد کے ایک ویران علاقے میں تعینات تھا، جہاں راتیں لمبی اور خاموش ہوا کرتی تھی۔ اسی دستے میں ایک سپاہی تھا جو باقی سب سے مختلف تھا۔ وہ بولتا نہیں تھا، نہ سلام میں آواز، نہ غصے میں چیخ، نہ خوشی میں کہا، بس خاموش۔ سپاہی اسے خاموش سپاہی کہہ کر پکارتے تھے۔ شروع میں لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ارے یہ تو بول ہی نہیں سکتا، دشمن کو کیا ڈرائے گا۔ خاموش سپاہی سب سنتا تھا، اس کے چہرے پر کبھی غصہ نہیں آیا، بس ایک ہلکی سی اداسی ہوتی تھی جو آنکھوں میں ٹھہر جاتی تھی۔ وہ بہت کم سوتا تھا، اکثر رات کو پہرا دیتے وقت آسمان کو دیکھتا رہتا جیسے تاروں میں کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ کبھی کبھی وہ جیب سے ایک پرانا رومال نکالتا، اسے مٹھی میں دباتا اور دوبارہ رکھ لیتا۔ اس رومال پر کسی ماں کے ہاتھوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ پھر وہ رات آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ آسمان پر بادل تھے، ہوا میں عجیب سی گھٹن۔ اچانک گولیوں کی آواز گونج اٹھی۔ دشمن نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر حملہ کر دیا۔ ہر طرف چیخو پکار، دھواں اور آگ تھی۔ اسی افراتفری میں کمانڈر دشمن کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ وہ زمین پر گر پڑا، اس کے ہاتھ سے نقشہ اور وائرلیس چھوٹ گیا۔ سپاہیوں کے دل بیٹھ گئے، اب کیا کریں، حکم کون دے گا؟ ڈر نے سب کو جکڑ لیا۔ تب خاموش سپاہی آگے بڑھا، اس نے بندوق مضبوطی سے تھامی اور زمین پر گرا ہوا نقشہ اٹھایا، ارد گرد دیکھا اور سپاہیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ گھبراہٹ، بس یقین تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشاروں سے سب کو اپنی اپنی جگہوں پر لگایا، کسی کو آگے بھیجا، کسی کو دائیں، کسی کو پیچھے محفوظ مورچوں میں، اور خود سب سے خطرناک سمت میں جا کھڑا ہوا۔ سپاہیوں کو لگا جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت انہیں سنبھال رہی ہو۔ گھنٹوں تک لڑائی جاری رہی، گولیاں ختم ہو رہی تھی، جسم تھک رہے تھے، مگر خاموش سپاہی ایک چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ آخر کار دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ صبح ہوئی تو سورج کی روشنی کے ساتھ فتح بھی نمودار ہو چکی تھی، لیکن خاموش سپاہی زمین پر بیٹھا تھا، خون میں لت پت۔ سپاہی دوڑ کر اس کے پاس پہنچے، اسے بچاؤ، فوراً ڈاکٹر کو بلاؤ، وہ شدید زخمی تھا، سانس دھیمی ہو رہی تھی۔ کمانڈر کو بھی لایا گیا جو ابھی تک زندہ تھا مگر کمزور۔ کمانڈر نے روتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا تم نے سب کو بچا لیا۔ خاموش سپاہی نے آہستہ سے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس بار اس نے وہی پرانا رومال نہیں بلکہ ایک مڑا ہوا کاغذ نکالا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ کاغذ کمانڈر کو دیا۔ کاغذ پر لکھا تھا، میں بول سکتا تھا مگر میں نے بولنا چھوڑ دیا کیونکہ برسوں پہلے میرے ایک لفظ نے غلط فہمی پیدا کی اور ایک بے گناہ مارا گیا۔ اس دن میری ماں نے کہا تھا، بیٹا اگر لفظ کسی کو مار دے تو خاموشی بہتر ہے۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اگر میری زندگی میں کبھی کفارہ ہوگا تو وہ میرے عمل سے ہوگا، میری آواز سے نہیں۔ یہ پڑھتے ہی کمانڈر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ارد گرد کھڑے سپاہیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو بہ رہے تھے۔ خاموش سپاہی نے آخری بار سب کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سکون تھا جیسے اس کا بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس دن سرحد تو بچ گئی مگر ہر دل زخمی ہو گیا۔ آج بھی اس چھاؤنی میں ایک بات کہی جاتی ہے، وہ سپاہی بول نہیں سکتا تھا مگر اس کی خاموشی نے ہم سب کو بولنا سکھا دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔